طوفان نوح یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہم سب نے بچپن سے سنی ہے نا؟ جی بالکل، ایک بہت بڑا سیلاب، ایک بہت بڑی کشتی اور پھر انسانیت کا ایک نیا آغاز۔ ہاں، یہ ہماری اجتماعی یادداشت کا جیسے ایک حصہ ہے۔ اور یہی بات تو اسے غیر معمولی بناتی ہے۔ یہ صرف ایک مذہب یا ایک علاقے کی کہانی نہیں ہے۔ اچھا۔ جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر یہی کہانی ہمیں قدیم میسوپوٹیمیا سے لے کر یونان، ہندوستان، یہاں تک کہ قدیم امریکہ اور آسٹریلیا کے قبائل تک ہر جگہ ملتی ہے۔ ہر جگہ؟ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ جی، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ جیسے پوری انسانیت کو ایک ہی واقعہ یاد ہو۔ بالکل، جیسے یہ کوئی مقامی سیلاب نہیں تھا بلکہ ایک عالمی واقعہ تھا جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ تو آج ہم اسی کی گہرائی میں اتریں گے، یہ کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ ان ساری کہانیوں میں کیا مشترک ہے اور یہ ہمیں طوفان سے بھی پہلے کی ایک کھوئی ہوئی دنیا کے بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں سب سے جانی پہچانی کہانی سے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو 950 سال تک تبلیغ کرنا۔ یہ عرصہ سوچ کر ہی عقل دنگ آ جاتی ہے، ناقابل تصور صبر ہے۔ 950 سال؟ جی، اور اتنی طویل دعوت کے بعد بھی جیسا کہ روایات میں آتا ہے صرف چند درجن لوگ ہی ایمان لائے، اور جب قوم کی ہٹ دھرمی انتہا کو پہنچ گئی تو اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا اور حضرت نوح کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اور وہ کشتی بنانے کا عمل بھی قوم کے لیے ایک مذاق بن گیا تھا۔ ہاں، وہ طنز کرتے تھے کہ بھائی اس خشک زمین پر کشتی کا کیا کام؟ لیکن جب وقت آیا تو عذاب کی نشانی بھی بڑی عجیب ظاہر ہوئی، ایک تنور سے پانی کا ابلنا آنا، اور وہ مٹھی بھر مومنین سوار ہوئے۔ لیکن قرآن ایک بہت ہی ذاتی اور دردناک پہلو بھی سامنے لاتا ہے۔ اپنے بیٹے کا انکار۔ جی، حضرت نوح کے اپنے بیٹے کا۔ سورہ ہود میں وہ جو منظر کشی ہے وہ تو دل دہلا دیتی ہے۔ پہاڑوں جیسی اونچی لہریں ہیں اور ایک باپ اپنے بیٹے کو پکار رہا ہے کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، اور وہ تکبر میں جواب دیتا ہے کہ میں کسی اونچے پہاڑ پر پناہ لے لوں گا۔ اور پھر ایک لہر آتی ہے اور سب کچھ ختم۔ یہ صرف ایک نافرمانی نہیں، یہ ایک باپ کے دل کی پکار بھی ہے۔ بالکل، اور طوفان تھمنے کے بعد قرآن بتاتا ہے کہ کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، جو آج کل کے ترکی کے علاقے میں ہے۔ اچھا، یہاں تک تو قرآن کا بیان ہے، لیکن جب ہم بائبل کی کتاب پیدائش کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی یہی کہانی ہے۔ کہانی تو وہی ہے، لیکن کچھ اور پرتیں کھلتی ہیں، خاص طور پر کشتی کی بناوٹ اور طوفان کی مدت کے حوالے سے۔ ہاں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ بائبل میں دنوں کی گنتی بہت واضح طور پر دی گئی ہے۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک یاد دلایا آپ نے۔ بائبل اس معاملے میں بہت مخصوص تفصیلات دیتی ہے۔ اس کے مطابق طوفان 40 دن اور 40 راتیں برستا رہا۔ 40 دن؟ اور پھر پانی 150 دن تک زمین پر چڑھا رہا۔ کشتی کی پیمائش بھی دی گئی ہے، لمبائی 300 کیوبٹس، چوڑائی 50 کیوبٹس اور اونچائی 30 کیوبٹس۔ کیوبٹ؟ یہ آج کے حساب سے کتنا بنے گا؟ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ یہ بہت ہی بڑی پیمائش ہے۔ بہت بڑی۔ اگر ہم ایک کیوبٹ کو تقریباً 1.5 فٹ مانیں تو یہ کشتی تقریباً 450 فٹ لمبی بنتی ہے۔ 450 فٹ؟ جی، اور 75 فٹ چوڑی، 45 فٹ اونچی۔ اس کا حجم یعنی آپ سمجھیں کہ تقریباً 522 ریل گاڑی کے ڈبوں کے برابر تھا۔ 522؟ جی، یہ تو آج کے دور میں بھی ایک بہت بڑا بحری جہاز مانا جائے گا۔ بالکل، یہ سوچنا ہی ناقابل یقین ہے کہ اس دور میں ایسی چیز بنائی گئی ہوگی، اور اس میں لکڑی بھی ایک خاص قسم کی استعمال ہوئی تھی، گوفر لکڑی، اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ اور طوفان کے اختتام کا بیان بھی بائبل میں کافی علامتی ہے نا؟ جی، وہ کبوتر والا واقعہ بہت مشہور ہے۔ پانی اترنے کے بعد حضرت نوح نے پہلے ایک کوہ بھیجا جو واپس نہیں آیا۔ اچھا۔ پھر انہوں نے ایک کبوتر بھیجا جو خالی چونچ واپس آ گیا، لیکن جب تیسری بار بھیجا تو اس کی چونچ میں زیتون کی ایک تازہ شاخ تھی۔ بالکل، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ زمین پر زندگی کی امید لوٹ آئی ہے۔ آج بھی زیتون کی شاخ امن اور نئے آغاز کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ تو اگر ہم دونوں بیانات کو ساتھ رکھیں تو کچھ معمولی فرق نظر آتے ہیں، جیسے کشتی کے ٹھہرنے کا مقام قرآن میں کوہ جودی اور بائبل میں کوہ عرارات۔ حالانکہ یہ دونوں پہاڑی سلسلے ترکی میں ایک دوسرے کے قریب ہی ہیں۔ صحیح، اور بیٹے کے ڈوبنے کا واقعہ قرآن میں بہت واضح ہے، جبکہ بائبل صرف ان 3 بیٹوں کا ذکر کرتی ہے جو کشتی میں بچ گئے تھے۔ جی، اور مسافروں کا بھی تھوڑا فرق ہے۔
قرآن اہل ایمان کی ایک جماعت کا ذکر کرتا ہے، جبکہ بائبل صرف نوح کے خاندان تک بات کو محدود رکھتی ہے۔ لیکن یہ اختلافات مطلب تفصیلات کیا ہیں؟ بالکل، کہانی کا جوہر ایک ہی ہے، ایک نبی کا انتباہ، ایک کشتی، ایک تباہ کن طوفان اور انسانیت کی بقا۔ اچھا، یہ تو کمال کی مماثلت ہے، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے۔ ہم قرآن اور بائبل کی بات کر رہے ہیں، جو نسبتاً حالیہ آسمانی کتابیں ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس واقعے کی یادداشت اس سے بھی کہیں پرانی ہو؟ یہی تو وہ سوال ہے جو ہمیں اس کہانی کی اصل جڑوں تک لے جاتا ہے، اور اس کا جواب ہے ہاں، یہ کہانی بہت پرانی ہے۔ کتنی پرانی؟ اتنی پرانی کہ یہ تحریر کی ایجاد کے ابتدائی دنوں سے ہمارے ساتھ ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں قدیم میسوپوٹامیہ کی سمیریم تہذیب سے ملتا ہے، ایپک آف گلگمش کی شکل میں۔ ایپک آف گلگمش، یہ تو انسانی تاریخ کی پہلی لکھی ہوئی مہاکاویہ داستان مانی جاتی ہے، یعنی یہ تورات سے بھی ہزاروں سال پہلے لکھی گئی۔ بالکل، اور اس کی 11ویں مٹی کی تختی پر ایک شخص کی کہانی ہے جس کا نام اتنا پشتم ہے۔ اس کی کہانی اور طوفان نوح کے قصے میں جو مماثلت ہے وہ محض اتفاق نہیں ہو سکتی۔ اچھا، تو اس میں کیا ہے؟ کہانی کے مطابق دیوتا انسانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی اور ان کے شور شرابے سے تنگ آ کر انہیں ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی وہاں بھی وجہ انسانوں کی کوئی خطا ہی بنی؟ جی، لیکن ایک دیوتا جس کا نام اینکی تھا، وہ انسانوں سے ہمدردی رکھتا تھا۔ اس نے خواب میں آ کر اتنا پشتم کو خبردار کیا اور اسے ایک بہت بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اور پھر طوفان آیا؟ 7 دن اور 7 راتوں تک ایک تباہ کن طوفان آیا جس نے زمین پر سب کچھ غرق کر دیا۔ طوفان تھمنے پر اتنا پشتم کی کشتی کوہ نیموش پر جا ٹھہری۔ کوہ نیموش پر؟ اور یہاں سب سے حیران کن تفصیل آتی ہے۔ خشکی کا پتہ لگانے کے لیے اتنا پشتم نے کشتی سے پہلے ایک کبوتر، پھر ایک ابابیل اور آخر میں ایک کوا بھیجا۔ ایک منٹ، پرندے بھیجنے والی بات بھی وہ بھی اس میں موجود ہے؟ جی بالکل ویسی۔ یہ تفصیل بائبل کے بیان سے اتنی ملتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے، لیکن کیا یہ کہانی صرف مشرق وسطیٰ تک ہی محدود تھی؟ بالکل نہیں، یہی تو اس کہانی کو ایک عالمی یادداشت بناتا ہے۔ اگر ہم ہندوستان کی طرف دیکھیں تو ہندو مت کی قدیم کتابوں میں منو کی کہانی ملتی ہے۔ اچھا، ہندوستان میں بھی؟ جی، منو کو بھگوان وشنو مچھلی کے اوتار یعنی متسیہ اوتار میں ظاہر ہو کر خبردار کرتے ہیں کہ ایک عظیم سیلاب آنے والا ہے۔ تو منو نے بھی کشتی بنائی ہوگی؟ جی، انہوں نے ایک کشتی بنائی اور جب سیلاب آیا تو اسی دیو ہیکل مچھلی نے ان کی کشتی کو ہمالیہ کی ایک محفوظ چوٹی تک پہنچا دیا اور ان سے انسانیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اور قدیم یونان، ان کی دیومالائی کہانیاں تو بہت مشہور ہیں۔ وہاں بھی یہ کہانی موجود ہے۔ یونانی دیومالا میں ڈیوکیلیون اور پیرا کا قصہ ہے۔ دیوتاؤں کا بادشاہ زیوس انسانوں کے گناہوں سے ناراض ہو کر سیلاب بھیجتا ہے۔ لیکن کسی نے تو خبردار کیا ہوگا؟ جی، ایک ٹائٹن پرومیتھیس جو انسانوں سے ہمدردی رکھتا تھا، اپنے بیٹے ڈیوکیلیون کو پہلے ہی خبردار کر دیتا ہے۔ یعنی یہاں بھی ایک ہمدرد ہستی نے انسان کو بچایا؟ بالکل، ڈیوکیلیون اور اس کی بیوی ایک کشتی بنا کر 9 دن اور 9 راتیں طوفان میں بھٹکتے رہے اور آخرکار ان کی کشتی کوہ پرنیسس پر جا لگی۔ اور ان سے پھر انسانی نسل دوبارہ شروع ہوئی؟ تو مطلب نام الگ ہیں، کردار مختلف ہیں، لیکن جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ ایک ہی ہے، ایک نیک انسان، ایک خدائی انتباہ، کشتی کے ذریعے بقا اور انسانیت کا نیا آغاز۔ بالکل، یہ پیٹرن اتنا واضح ہے کہ اسے اتفاق کہنا بہت مشکل ہے۔ لیکن اس سے وہی پرانا سوال پھر سے اٹھتا ہے، آخر وہ بگاڑ یا وہ گناہ اتنا بڑا کیا تھا کہ پوری دنیا کو ریسیٹ کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ اب ہم اس گفتگو کے سب سے پراسرار اور دلچسپ حصے کی طرف آ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں طوفان سے پہلے کے دور کو سمجھنا ہوگا، جسے محققین اینٹی ڈیلیووین پیریڈ یعنی طوفان سے قبل کا زمانہ کہتے ہیں۔ اینٹی ڈیلیووین پیریڈ، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طوفان سے پہلے کا ایک پورا دور تھا جس کی تاریخ بالکل مختلف تھی؟ بالکل ٹھیک، اور اس دور کے بارے میں سب سے عجیب اشارے ہمیں بائبل کی کتاب پیدائش کے 6 باب میں ملتے ہیں۔ وہاں لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے انسان کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور ان سے شادیاں کیں۔ خدا کے بیٹے
یہ ایک بہت پراسرار ترکیب ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی کئی تشریحات ہیں۔ ایک مقبول تشریح یہ ہے کہ اس سے مراد وہ باغی فرشتے یا شیاطین ہیں جنہیں آسمان سے نکال دیا گیا تھا۔ اچھا. اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ ابلیس اور اس کے پیروکار ہو سکتے ہیں۔ ان غیر انسانی مخلوقات نے انسانی عورتوں سے تعلق قائم کیا جو کہ ایک غیر فطری اور ممنوع عمل تھا۔ اور اس غیر فطری ملاپ کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کے نتیجے میں ایک مخلوق پیدا ہوئی جسے بائبل میں نفلم کہا گیا ہے، جس کا مطلب گرے ہوئے یا دیو قامت لیا جاتا ہے۔ جائنٹس؟ جی، دیروا ہیکل جائنٹس، جنہوں نے زمین پر ظلم اور فساد برپا کر دیا۔ ان کی موجودگی نے انسانی نسل کی پاکیزگی اور فطرت کے توازن کو بگاڑ دیا تھا۔ یہ سب سننے میں کسی سائنس فکشن یا فینٹیزی فلم کی کہانی جیسا لگتا ہے نا؟ بالکل، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ تصورات ہزاروں سال پرانی تحریروں میں موجود ہیں، اور اس تصور کو مزید گہرائی ایک بہت متنازع لیکن دلچسپ کتاب بک آف اینوک سے ملتی ہے۔ بک آف اینوک؟ یہ بائبل یا قرآن کا حصہ تو نہیں ہے؟ نہیں، لیکن قدیم یہودی اور ابتدائی مسیحی روایات میں اس کی بہت اہمیت ہے، اور یہ طوفان سے پہلے کی دنیا کی سب سے تفصیلی تصویر پیش کرتی ہے۔ تو یہ کتاب جسے حضرت ادریس علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے، یہ کیا بتاتی ہے؟ یہ کتاب ان خدا کے بیٹوں کو واچرز یعنی نگران فرشتے کہتی ہے جو اپنے عہد سے پھر گئے تھے۔ اس کے مطابق ان واچرز نے انسانوں کو ممنوع علوم سکھائے۔ ممنوع علوم؟ جیسے ہتھیار سازی، جادوگری، علم نجوم اور دیگر خفیہ فنون۔ اس علم نے انسانی معاشرے کو طاقت تو دی، لیکن ساتھ ہی اسے غرور، تکبر اور فساد سے بھر دیا۔ زمین پر تشدد اور بگاڑ عام ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا نظریہ پیش کرتا ہے۔ طوفان صرف چند گناہوں کی سزا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی تہذیب کو مٹانے کے لیے تھا جو اپنی بنیاد میں ہی بگڑ چکی تھی۔ بالکل، جہاں انسانی اور غیر انسانی نسلوں کا اختلاط ہو چکا تھا اور شیطانی علم عام ہو گیا تھا۔ اور یہاں سے ایک اور دلچسپ خیال جڑتا ہے۔ آج بھی دنیا بھر میں ہمیں ایسی دیو ہیکل پتھریلی تعمیرات ملتی ہیں جنہیں دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ جیسے مصر کے اہرام، ہاں، یا پیروں میں ساکسایوما کے قلعے کی دیواریں جن کے پتھروں کے بیچ ایک بلیڈ بھی نہیں جا سکتا، یا بالبک لبنان میں موجود دیو ہیکل پتھر۔ جدید سائنس بھی پوری طرح وضاحت نہیں کر پاتی کہ اس دور کی ٹیکنالوجی سے یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق ان نیفلم یا جائنٹس اور ان کے ممنوع علم سے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک نظریہ ہے جسے بہت سے محققین سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ عظیم تعمیرات جنہیں بنانے کے لیے ناقابل تصور طاقت اور علم درکار تھا، اسی اینٹی ڈیلووین تہذیب کی باقیات ہیں؟ قرآن مجید میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں ذکر ہے کہ جنات ان کے حکم سے بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے۔ جی، اور پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے۔ تو یہ تصور ہمارے لیے بالکل نیا نہیں ہے کہ غیر انسانی مخلوقات ایسی تعمیرات میں ملوث رہی ہوں۔ اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو طوفان نوح کی پوری تصویر ہی بدل جاتی ہے۔ یہ صرف ایک سیلاب نہیں بلکہ ایک سرجیکل سٹرائک تھا، ایک مکمل گریٹ ریسیٹ۔ بالکل، اس کا مقصد صرف گناہگار انسانوں کو نہیں بلکہ ایک بگڑی ہوئی ہائیبرڈ نسل اور اس کے خطرناک علم کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دینا تھا، تاکہ انسانیت کو ایک صاف سلیٹ کے ساتھ دوبارہ شروع کرنے کا موقع مل سکے۔ جی، تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے طوفان نوح کی کہانی کو صرف ایک مذہبی واقعے کے طور پر نہیں دیکھا بلکہ ایک عالمی یادداشت کے طور پر دیکھا، جس کی جڑیں دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ جی، میسوپوٹیمیا سے لے کر ہندوستان اور یونان تک۔ پھر ہم نے قرآن اور بائبل کے بیانات کا موازنہ کیا اور دیکھا کہ جزوی اختلافات کے باوجود دونوں ایک ہی عظیم واقعے کی گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر ہم نے اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر طوفان سے پہلے کی ایک ممکنہ دنیا کا تصور دیکھا۔ جی، جہاں واچرز کی مداخلت، نفلم جیسی مخلوق کی پیدائش اور ممنوع علم کے پھیلاؤ نے ایک ایسی تہذیب کو جنم دیا جسے مٹانا ضروری ہو گیا تھا۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری معلوم تاریخ سے پہلے بھی نہ جانے کیا کچھ ہو چکا ہے، جس کی مدھم سی یادیں ان قدیم کہانیوں میں باقی رہ گئی ہیں۔
بالکل. اور یہاں ایک آخری خیال غور و فکر کے لیے چھوڑا جاتا ہے. اگر ایک عالمی تباہی کا واقعہ اتنا بڑا اور حقیقی تھا کہ زمین کی تقریباً ہر قدیم ثقافت نے اسے اپنی یادداشت میں محفوظ رکھا، تو یہ انسانی اجتماعی حافظے کی طاقت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ اور اگر یہ کہانیاں واقعی ایک ریسیٹ کی طرف اشارہ کرتی ہیں، تو اس کھوئی ہوئی تہذیب کی کہانی میں ٹیکنالوجی، علم کے غلط استعمال اور تکبر کے بارے میں کون سے ایسے سبق پوشیدہ ہیں جو آج کی تیزی سے ترقی کرتی ہوئی انسانیت کو سیکھنے چاہیے؟